ہاں، صفحہ نمبر 4 نکال لیا آپ نے. کیا ہیں؟ الفاظ معنی. کس طرح سے پڑھیں گے الفاظ معنی؟ عنایت مہربانی، نگاہ نظر نگاہ، برکھا برسات بارش، بیاں کسی موضوع کی تفصیل یعنی کسی موضوع پہ بولنا بتانا، سما خوبصورت منظر، صدا ہمیشہ. ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کاپی میں صفحہ نمبر 1 پر اپنا نام لکھا اور صفحے پر کیا کرنا ہے؟ اپنا سبق کا عنوان لکھیں گے اور تاریخ ڈالیں گے. پہلا سبق کا عنوان اور تاریخ. اس کے بعد ایک صفحہ خوش خط، ٹائٹل اور رائٹنگ کے بعد کیا کریں گے؟ دوسرے صفحے پر الفاظ معنی، 2 حاشیے بنائیے گا، ایک پہ الفاظ اور دوسرے پہ معنی. ٹھیک ہے. نمبر 3 آپ نے بنانے ہیں معروض سوالات. صفحہ نمبر 4 پر جو معروض سوالات ہیں ان کے درست جواب سے بک میں لکھے گا، بک میں ٹک لگا لیں، اور باقی کاپی میں صرف جو دوسرا کام ہے الفاظ کے آپ کے صفحہ نمبر 5 پر وہ کام کرنا ہے آپ نے. ہم نمبر 1 ہے درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے. نمبر 1 خدا کے شکر گزاری کے شاعر کون ہیں؟ محمد حسین آزاد. ٹک لگائیے اس پر. جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ حمد. جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے. جب گرمیوں کا زور بڑھ جائے تو ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ جب گرمیوں کا زور بڑھ جاتا ہے تو ٹھنڈک برکھا سے ہوتی ہے یعنی بارش سے ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو دن کس نے دیا؟ اللہ نے انسان کو دن کام کے لیے دیا. کیا تھا؟ دن کام کے لیے کرتے ہیں، دن میں کام کرتے ہیں، تو اللہ نے دن انسان کو کام کے لیے دیا. اب صفحہ نمبر 5 کھولیے. صفحہ نمبر 5 پر سوال نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی؟ جلدی لکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے زمین انسان کے رہنے کے لیے بنائی. صحیح ہے. چلیں بیٹا، صفحہ نمبر 5 پر سوال نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے زمین انسان کے رہنے کے لیے بنائی. ہماری پیاس بجھانے کے لیے کون سی نعمت بخشی؟ ہماری پیاس بجھانے کے لیے اس نے اپنی پانی کی نعمت بخشی. اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے رات انسان کے آرام کے لیے بنائی. اور اس معروض سوالات میں کیا تھا؟ دن کس لیے بنایا، اور یہاں سوال میں کیا دیا انہوں نے؟ رات کس لیے بنائی. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اب صفحہ نمبر 3 کھولیے. 5 پہ ہی آپ دیکھیے گا، گنتی سیکھیے 1 تا 20. صحیح ہے. صفحہ نمبر 5 کھولیے گا، 1 تا 20 آپ گنتی دیکھیے گا. کیا تھا؟ گنتی سیکھیے. 1 آپ اردو اس میں کاپی میں بنائیں گے کیا؟ 2 کالم بنائیں گے. ایک طرف کیا لکھیں گے؟ عدد، جو گنتی کے حروف ہیں وہ لکھیں گے، اور اردو میں حروف تہجی کے ذریعے جو آپ لفظ بنائیں گے ان لفظوں کو آپ ایک طرف لکھتے جائیں گے. 2 کالم بنائیں گے، ایک طرف عدد اور ایک طرف کیا؟ حروف تہجی کے لفظ. جیسے 1 اور دوسرے حروف تہجی میں کیا آئے گا؟ الف یہ کاف 1. دال ایک طرف 2 بنائیں گے اور دوسری طرف کیا لکھیں گے؟ دال و 2. میں پورا پڑھ کے بتا دیتی ہوں آپ کو 20 تک. پھر ویسے ہی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دونوں کالم میں ویسے ہی 20 تک آپ نے گنتی لکھنی ہے. اور میں پڑھ رہی ہوں، اب آپ دیکھیے گا. 1 2 3 4 5 6 2 چشمی ہے 6 7 سین الف 7 ساکن 7 8 الف مد زبر آ ٹے 2 چشمی ہے 8 نون واو 9 دال سین 10. ٹھیک ہے. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. کیا کرنا ہے؟ 1 تا 20 تک آپ نے عدد اور حروف تہجی کو 2 کالم میں لکھنا ہے، ایک طرف عدد اور دوسری طرف کو حروف تہجی میں
حروف تہجی 20 تک لکھنے ہیں آپ نے، جیسے عدد لکھ رہے ہیں ویسے ویسے ہی حروف تہجی اس کے سامنے لکھتے جائیں گے، ایک کے سامنے ایک، دو کے سامنے دو، تین کے ساتھ تین، ٹھیک ہے؟ ایک طرف عدد اور دوسری طرف حروف تہجی میں گنتی لکھیں گے اور سیکھیں گے، گھر میں مشق کریں گے بار بار۔ اب صفحہ نمبر 3 پر جو دیا ہوا تھا شعر، اس کی تشریح لکھیں گے، اور میں نے ورک شیٹ میں لکھی ہوئی ہے، آپ ورک شیٹ کے حساب سے آپ دیکھ کے لکھے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھے گا کیا تھا آپ کا اس میں صفحہ نمبر 3 پہ جو شعر لکھا ہوا تھا، زمیں اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ حوالہ نظم ڈالنا ہے، حوالہ نظم میں کیا لکھنا ہے؟ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب کی نظم ہم خدا کے شکر گزاری سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر کا نام محمد حسین آزاد ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں میں آپ کو، حوالہ نظم، ہیڈنگ ڈالنی ہے بلو پینسل سے۔ اچھا، آپ نے ایک کوئی بھی کلرفل پینسل کا استعمال نہیں کرنا سوائے بلو کے، بلو اور پینسل کا ہی استعمال کیجیے گا اپنا، بلو پینسل سے اپنی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور اپنی پینسل سے اپنا لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب کی نظم ہم خدا کے شکر گزاری سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں بخشی ہیں، جیسا کہ اس نے انسانوں کے رہنے کے لیے زمین بنائی ہے اور ہوا سانس لینے کے لیے بنائی ہے، یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اس نے اس کے زندہ رہنے کا سامان کر دیا۔ کس کا سامان کر دیا؟ اپنے بندوں کے زندہ رہنے کا سامان کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں نہیں بناتا تو انسان بہت پہلے ہی ختم ہو جاتا، جیسے وہ دنیا میں بھیجتا ویسے ہی ختم ہو جاتا۔ تو اللہ کو تو پتہ تھا کہ انسان کو زندہ کس طرح سے رہے گا وہ، کیونکہ بنانے والے کو ہی پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے زندہ رہنے کے لیے، اس کی آسائشوں کے لیے، اس کے خوش رہنے کے لیے سب چیزیں کیا بنائیں؟ ہر طرح کی چیزیں بنائیں، زمین بنائی، آسمان بنایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ موسم بنائے، پھر آپ کی زبان دی، آنکھیں دیں، ہاتھ پاؤں دیے، اناج دیا، رات دن دیے، برسات دی، گرمی دی، سردی دی، اس طرح سے کیا ہوا؟ سب چیزیں دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ تم میرے بندے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ میرا شکر ادا کرنا ہے اور میری عبادت کرنی ہے۔ ہمیں کس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنی عبادت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے اور اچھائی پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے، اب دوسری نشست میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔